لا أملك فكر الكلمات تطلع بالدين مورر أو شخصية تأثير ما عندي فلتتقهقر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز سامعین، آپ کے 5 روزہ رمضان سیریز میں آج ہم صفات مومنین کی ایک اہم صفت جاننے کی کوشش کریں گے، جو ہے الراجعین، مطلب جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کی وہ اہم خصوصیت بیان کرتے ہیں جو کہ ہر مصیبت کے لمحے اس کے لیے ایک تسلی، اپنے زخموں پر مرہم کی طرح کام کرتی ہے. آئیے سیرت کے چند اوراق پلٹ کر دیکھیں جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں بھی شریک تھے اور جنگ احد میں بھی. ایک دن ابو سلمہ بہت ہی زیادہ خوشی کے ساتھ آپ کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اگر آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو کھو دیں تو یہ پڑھ لیں: انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اللہ، مجھے میری مصیبت کا اجر عطا فرما اور مجھے اس کے عوض اس سے بہتر عطا فرما. جنگ احد کے بعد آپ کے زخم کھل گئے اور اسی کی وجہ سے آپ بیمار رہنے لگے. کچھ ہی دن بعد آپ شہید ہو گئے. اب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو سمجھ آیا کہ اس دن ابو سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا جو سنائی تھی وہ انہی کے لیے تھی. وہ سر تپا صبر کا مجسمہ بنی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی برضا ہوئی اور یہ دعا پڑھ لی. آئیے ایک اور واقعہ ہم سیرت کے اوراق میں سے دیکھیں گے. حضرت ابو طلحہ زید انصاری رضی اللہ عنہ ایک جانباز و جانوقار صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کئی جنگ اور جہاد میں شریک رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طلحہ کے خاندان سے بہت لگاؤ تھا. آپ کبھی کبھی دوپہر کو ابو طلحہ کے گھر تشریف لاتے تو وہیں آرام فرماتے. ابو طلحہ کے ایک کمسن فرزند ابو عمیر تھے. انہوں نے ایک خوش آواز پرندہ پال رکھا تھا. اتفاق سے وہ مر گیا. ننھے ابو عمیر کو بڑا صدمہ ہوا. اسی اثنا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ ابو عمیر کا چہرہ اترا ہوا تھا. انہوں نے ام سلیم سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ابو عمیر آج سست ہے. ام سلیم نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ابو عمیر کی چڑیا نغیر جس سے وہ کھیلا کرتے تھے آج مر گئی ہے، اسی لیے وہ غمگین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمیر کو پاس بلایا اور اپنا دست شفقت ان کے سر پر رکھا اور کہا: یا ابو عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری چڑیا نغیر کو کیا ہوا؟ ابو عمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر ہنس پڑے اور کھیل کود میں مشغول ہو گئے. اس وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مصرع ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا. صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ کے پیارے فرزند ابو عمیر کمسنی میں انتقال کر گئے. ابو طلحہ اس وقت گھر سے باہر تھے. ام سلیم نے نہایت صبر و استقلال سے کام لیا اور گھر والوں کو سنا دیا کہ ابو طلحہ کو اطلاع نہ کریں. رات کو جب ابو طلحہ گھر تشریف لائے تو ام سلیم نے انہیں کھانا کھلایا اور نہایت پرسکون انداز میں بستر پر لیٹ گئے. کچھ رات گزرنے پر ام سلیم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا: اگر تمہیں کوئی چیز مستعار دی جائے اور واپس مانگی جائے تو کیا تم اسے دینے سے انکار کرو گے؟ ابو طلحہ نے فوراً جواب دیا: ہرگز نہیں، ایسا کرنا انصاف سے بعید ہے. ام سلیم بولی: تو پھر تمہیں اپنے بیٹے کی طرف سے بھی صبر کرنا چاہیے، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی. ابو طلحہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بس اتنا کہا کہ پہلے کیوں نہ بتلایا، اور پھر صبح اٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے تمہیں گزشتہ رات بڑی برکت دی، اور آپ نے دعا کی کہ اللہ تمہیں اور ام سلیم کو ابو عمیر کا بہترین نعم البدل عطا کرے.
اسی کا نتیجہ ہوا کہ اللہ نے انہیں عبداللہ نامی ایک اور بیٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بہنوں، آج کے دور میں فلسطینی بھائی بہنوں کے واقعے سنتے ہیں ہم تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں مائیں اپنے بچوں کو یہ نصیحتیں کرتی ہیں کہ بیٹا تمہیں اپنی جان اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینا ہے، اور تمہیں اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم ایک دن شہید ہونے والے ہو۔ جہاں ہر قسم کا ظلم و ستم ان پر ڈھایا جاتا ہے، بم کے گولے، گیس کے گولے، بندوقیں اور کیا کچھ نہیں، لیکن پھر بھی ان کی زبانوں پر الحمدللہ علی کل حال، حسبنا اللہ و نعم الوکیل جاری رہتا ہے۔ یہ ہے وہ سچی قربانی، یہ ہے وہ صبر، یہ ہے وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا جذبہ، یہ ہے وہ مومنانہ صفت جو الراجعین میں پائی جاتی ہے۔ وفا فطرت میں داخل ہے، شہادت میری منزل ہے، چمن کے رنگ میں یارو لہو میرا بھی شامل ہے، جہاد حق کی راہوں میں کسی مشکل سے کیا ڈرنا، یہ موجیں میری کشتی ہیں، یہ طوفان میرا ساحل ہے، غبار کارواں اب بھی سجا ہے میرے چہرے پر، وہی طرز جنون باقی، وہی احساس منزل ہے، ہم ان الدین عند اللہ کی تفسیر بن جائیں، یہی اعلان حق ہے اور یہی انکار باطل ہے۔ عزیز سامعین، سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نامہ اعمال کی پیشی دینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن مجید میں نصیحت کرتا ہے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2307 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لذتوں کو کاٹنے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ ایک اور قرآن کی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 94 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے، تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے۔ عزیز سامعین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرنے والے بنیں۔ آئیے دیکھیں گے کہ وہ ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہم قرآن و حدیث میں موت اور موت کے بعد کی زندگی یعنی عالم برزخ اور پھر آخرت کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اس پر غور و فکر کرتے رہیں۔ نمبر 2، رات کو سوتے وقت جب ہم اپنے بستر پر سوتے ہیں تو یہ سوچیں کہ آج میں اپنے بستر پر سو رہی ہوں، لیکن شاید کل میں قبر میں ہوں گی، یہ تکیہ یا کمبل یہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ ہر طرف مٹی ہوگی، یا تو وہ ایک اندھیری کوٹری ہوگی نعوذ باللہ، یا پھر ایک کشادہ اور وسیع روشن مقام ہوگا۔ نمبر 3، ہم ہاسپٹلس کے وزٹس کر سکتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں گے کہ لوگ کن کن بیماریوں میں ملوث ہیں اور موت کس طرح آتی ہے۔ نمبر 4، جب کسی کے ہاں انتقال ہو تو میت کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ آج وہ گئے ہیں، کل ہمیں جانا ہے۔ نمبر 5، قبرستان کے پاس سے گزریں تو اپنے اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کو یاد کریں جہاں ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ اب ہم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والوں کی زندگیاں کیسے تبدیل ہوتی ہیں، ان میں فکر آخرت پروان چڑھتی ہیں، ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے، غرور تکبر سے اجتناب کرتے ہیں اور عاجزی و انکساری کے ساتھ ان کے مزاج تبدیل ہوتے ہیں، دنیا کی لذتوں سے وہ بالکل دور ہوتے ہیں، ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے گزرتا ہے، ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح موت کو کثرت سے یاد کرنے والوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ میں اپنی بات کو اس دعا سے ختم کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ اسلام پر کر، اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلا کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے خوش ہوں، اور اس طرح ہمیں بلا کہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نغرق في النوم ونشخر وعن الآذان نصم ونغمض كي لا نبصر